صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آج کی اس محفل بابرکت میں کچھ شعر نعت پاک کے مرحوم کے احسان ثواب کے لیے پڑھوں گا، کیونکہ ہمارے اس گھر سے جناب چچا چھوٹے مرحوم صاحب دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے۔ ابھی کوئی زیادہ دن ان کو نہیں ہوئے ہیں، لیکن ہمارا اور آپ کا حق ہے ہم ہر خوشی میں اور ہر غم میں ان کو یاد کریں اور ان کے لیے دعا کا اور احسان ثواب کا اہتمام کریں۔ تو زیادہ وقت میں آپ کو نہیں لوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ رب کی بارگاہ میں یہ دعا کے التجا کے اشعار پیش کروں، سماعت کر لیں۔ جلال میں بولے یا رسول اللہ یا خدا قبر میں مرحوم کو راحت دے دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اگر دعا کے لیے آئے تو آپ ہاتھ اٹھا کر بولے آمین۔ یا خدا قبر میں مرحوم کو راحت دے دے، یا خدا قبر میں مرحوم کو راحت دے دے، اور پیارے محبوب کے صدقے انہیں جنت دے دے، پیارے محبوب کے صدقے انہیں جنت دے دے، جنت دے دے۔ بولیے آمین۔ اور میں بھی بولتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس دعا کو اس مجلس بابرکت کی صدقے مولا تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اور جلال میں بولے یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ بخش دے تو ان کی خطاؤں کو، بخش دے تو ان کی خطاؤں کو، بخش دے تو ان کی خطاؤں کو، اور ان کے مرکز میں صدا بارش رحمت دے دے، ان کے مرکز میں صدا بارش رحمت دے دے، رحمت دے دے۔ جب میں شعر کا پورا کر رہا ہوں تو آپ دھیرے سے آمین ضرور بولیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جلال میں بولے اور یا رسول اللہ اور یا خدا قبر منور و مجلہ کی۔ یہ دعا ہمیں روزانہ صبح شام اپنے مرحوم کے لیے کرنا چاہیے۔ ہم نہ جانے کون سی دنیا میں آج زندگی گزار رہے ہیں، حقیقت میں دیکھو مرنا ہے، زندگی کی حقیقت موت ہے۔ آپ کچھ بھی سب کو دیکھ رہے ہیں یہ خواب ہے، لیکن حقیقت موت ہے۔ اس لیے دعا کرتے ہیں سب کے لیے۔ شعر سنے جلال کے بولے یا رسول اللہ یا خدا قبر ہو منور ہو مجلہ کی، یا خدا قبر منور ہو مجلہ ان کی، روئے سرکار کے چہرے کی زیارت دے دے، روئے سرکار کے چہرے کی زیارت دے دے، زیارت دے دے۔ اور آخری دعا کا شعر جلال میں بولے یا رسول اللہ اور قبر میں کھول دے جنت کی وہ ساری کھڑکی۔ اگر آج ہم دعا کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور رب تبارک و تعالیٰ اس محفل کی برکت سے ان کی قبر پر آج رحمت و نور کی بارش نہیں ہوگی۔ سماعت کرنا قبر میں کھول دے جنت کی وہ ساری کھڑکی، قبر میں کھول دے جنت کی وہ ساری کھڑکی، میرے مولا تو فرشتوں کو اجازت دے دے،
میرے مولا تو فرشتوں کو اجازت دے دے، یا خدا قبر میں مرحوم کو راحت دے دے، راحت دے دے۔ تجھے پاک فرمائے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سیرت مصطفیٰ کانفرنس میں ہم یہاں پر جمع ہوئے 10 منٹ کے لیے صرف آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جو قرآن کریم کی میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، آپ اس کا ترجمہ سنیے اور اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو سیرت ہے، جس نے ساری دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا، جس نے کیسر و کسریٰ کے روم کے بڑے بڑے قیاموں اور بڑے بڑے بادشاہوں کے نظام کو بدل دیا۔ اس لیے میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کی آیت کریمہ پیش کی ہے، اسی کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت کریمہ نازل کی۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، اے محبوب تم یہ کہہ دو اللہ جسے چاہے سلطنت عطا کر دے، من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اور اے محبوب تم کہہ دو کہ اللہ جسے چاہے اس سے سلطنت چھین لے۔ آج دنیا کے اندر طاقت اور پاور اور حکومت کی لڑائی ہو رہی ہے، لیکن آج میں قرآن سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں قیامت تک اگر دنیا اس روئے زمین پر اگر کسی کی حکومت قائم رہے گی تو وہ صرف قانون ہوگا، قانون مصطفیٰ کا، وہ قانون ہوگا قرآن کا، وہ قانون ہوگا جناب محمد رسول اللہ کا۔ اس لیے دنیا کے قانون بدلتے ہیں اور دنیا کے قانون بنتے ہیں اور بن کر کے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن حضور کی ذات بابرکت سے ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لمحہ ہر لفظ پوری امت کے لیے ہدایت ہے، پوری امت کے لیے نجات ہے۔ میرے ساتھیوں عزیزوں، قرآن پاک اس کا ہی ختم کروں تھوڑا۔ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، فتح مکہ کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کر کے یہ ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، اے میرے دین کے چاہنے والوں، اے اللہ پر ایمان لانے والوں، اے اللہ اس کے رسول کی محبت میں اپنی جانوں کو قربان کرنے والوں، آج ہم نے مکہ کو فتح کر لیا ہے، لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ کیسر و کسریٰ اور روم کی بڑی بڑی سلطنتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے سپرد فرما دے گا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں میں کیسر و کسریٰ اور روم کی بڑی بڑی سلطنتیں ہوں گی۔ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو منافقوں نے، جب حضور نے یہ کہا تو کفار مکہ نے کہا کہ محمد کو یہ مجال کہ کیسر و کسریٰ اور روم کی سلطنتوں کو گرا دے، کیونکہ آج روسیا اور امریکہ اپنے آپ کو پاورفل سمجھتے، اس سے بھی زیادہ پاورفل حکومت تھی کیسر و کسریٰ اور روم اور ملک فارس کی۔ آپ توجہ کرنا میرے پیارے ساتھیوں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں کیسر و کسریٰ اور روم کی سلطنت عطا کر دے گا، تو کفاروں نے اور منافقوں نے ہنسی اڑائی اور مذاق اڑایا، اے محمد تمہارے پیروں میں چپل نہیں ہے، تمہارے جسم پر لباس نہیں ہے، تمہارے سر پر تمہارے تن ڈھکنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، تم کیسے اتنی بڑی حکومتوں کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ لیکن اللہ اکبر، جب وقت بدلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نبی کے اس مشن کو، نبی کے دین کے جھنڈے کو جب اٹھایا تو کسی بھی میدان میں جب گئے تو رسول کی محبت کا پیغام لے کر کے گئے، جنگ بدر میں گئے تو رسول کی محبت کا پیغام، جنگ حنین میں گئے تو رسول کی محبت کا پیغام، جنگ خیبر میں گئے تو رسول کی محبت کا پیغام، جہاں تک کہ دیکھ لیا جب عمر فاروق اعظم کی خلافت کا دور آیا تو عمر فاروق اعظم نے کیسر و کسریٰ پر اسلام کے جھنڈے کو فتح کرنے کے بعد نصب کر دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ میرے نبی نے جو مکے میں کہا تھا اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس لیے حضور جس کے لیے سلطنت کا وعدہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کو منظور فرما دیا کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر حکومت کس لیے چلے گی؟ یہ
قانون اور حکومت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے دوستو آج ہمارا یقین اور ہمارا بھروسہ آج جو ہے کمزور ہو چکا ہے، اس وجہ سے آج ہم کسی قابل نہیں بچے۔ لیکن ایک بات آخر میں آپ تک پہنچا کے جا رہا ہوں، یقین کامل حضور کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ حضور کی ذات پہ یقین کامل ہونے کے بعد ہم کبھی بھی مسلمان نہیں بن سکتے، پکے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے حضور کی تعلیمات کو سمجھا، عمل کیا، دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آج ہم نے حضور کے کون سے فرمان ہمارے سامنے لا کر کے رکھ دو، آج ہم جھٹلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن آئیے ایک ایسے بھی صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضور نے جو کہا انہوں نے حضور کے کہنے پر اپنے دل میں وہ ایمان رکھا اور ساری زندگی حضور کے حکم کے مطابق انتظار کرتے رہے۔ میں آپ کو بتا دوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ہمارے نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو سراقہ بن مالک نام کا ایک شخص حضور کے پیچھے گرفتار کرنے کے لیے ایک گھوڑا دوڑا کر کے آیا اور حضور کو انعام اور اکرام کے لالچ میں حضور کو گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ حضور کی دشمنی میں، حضور کے انعام اور لالچ کے چکر میں حضور کو گرفتار کرنے کے لیے راستے میں دوڑ رہا ہے۔ میرے نبی نے پلٹ کر کے دیکھا کہ سراقہ بن مالک مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضور اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا، اے زمین سراقہ بن مالک کے گھوڑے کی ٹانگوں کو پکڑ لے۔ اللہ اکبر، یہ حکم ہونا تھا کہ جو میرے نبی کی گرفتاری پر سراقہ جا رہا تھا اس کے گھوڑے کی ٹانگوں کو زمین نے گرفت کر لیا اور پکڑ لیا، یہاں تک کہ اس کا گھوڑا زمین کے اندر پھنس گیا۔ اب وہ حضور سے معافی مانگنے لگتا ہے، اے محمد مجھے معاف کر دو، مجھے آزاد کر دو، میں واپس چلا جاؤں گا۔ میرے نبی نے ان کے لیے دعا فرمائی، حضور نے دعا فرمائی۔ جب حضور نے دعا کی تو ان کا گھوڑا باہر آ گیا۔ پھر انعام کا لالچ اور دنیا کا لالچ ان کے دل میں تھا۔ سراقہ بن مالک واپس گھوڑے پر سوار ہوئے اور حضور کے پیچھے پھر گرفتار کرنے کے لیے جو ہے دوڑ پڑے۔ لیکن پھر اللہ نے حکم فرمایا زمین کو، اور زمین نے پھر ان کے گھوڑے کی ٹانگوں کو جو ہے گرفت کر لیا اور پکڑ لیا، زمین کے اندر گھوڑا پھنس گیا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، اگر میرے نبی کی طرف کوئی انگلیاں اٹھائے گا، میرے نبی کی طرف اگر کوئی دشمنی کے ساتھ اگر قدم بڑھائے گا تو اللہ اکبر، یہ زمین اور آسمان یہ کسی اور کے نہیں ہے، یہ خدا کے ہے، اور اس خدا نے ہمارے نبی کے صدقے بنائے ہیں۔ جو میرے نبی چاہیں گے اس طرف یہ زمانہ موڑ دیا جائے گا، جس طرف رسول چاہیں گے یہ زمین اور آسمان کا نظام چلے گا۔ میرے نبی نے مڑ کر کے دیکھا کہ پھر سراقہ کو گھوڑا زمین پہ جو ہے پھنس گیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ محمد میں معافی مانگتا ہوں، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ پھر آقا نے دعا فرمائی، واپس سے گھوڑا ان کا زمین سے باہر آ گیا۔ توجہ کرنا، پھر میرے آقا نے فرمایا، اے سراقہ، تو دنیا کے لالچ، انعام کی لالچ میں، دنیا کی محبت، دنیا کی دولت میں تو مجھے گرفتار کرنا چاہتا ہے، لیکن میں تجھے بتا دوں تو جس دولت کے چکر میں بھاگ رہا ہے، جس انعام کے چکر میں بھاگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں کیسر و کسرا کے سونے کے کنگن عطا کر دیے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسر و کسرا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، کیسر و کسرا کا بادشاہ کنگن پہنتا تھا سونے کے۔ حضور نے فرمایا تو جس سونے اور چاندی کے لالچ میں مجھ کو گرفتار کرنے کے لیے گھوم رہا نا، غور کر لے، میں تیرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ توجہ کرنا، جب نبی نے یہ فرمایا، جب وہ مسلمان ہوئے تو لوگوں سے کہتے تھے کہ حضور نے مجھ سے، میرے لیے زبان اقدس سے فرمایا ہے کہ اے سراقہ، میں تیرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد جب کیسر و کسرا کا روم فتح ہوا، آپ توجہ کرنا، میرے نبی نے کہا تھا کہ اے سراقہ بن مالک، میں دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کو، تو دنیا کا لالچ مت کر، تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ اللہ اکبر، میرے ساتھیو عزیزو، سراقہ بن مالک میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کہا تھا اس بات پر ایمان رکھ لیا اور کہا کہ حضور نے کہا ہے تو میں ضرور ایک دن میں ضرور کیسر و کسرا کے بادشاہ کے وہ کنگن ضرور پہنوں گا۔ انہیں یقین تھا آج ہم نے، حضور نے جو ہمیں کہا، آج وہ ہم سب نے چھوڑ دیا، ہم نے نمازیں چھوڑ دی، ہم نے زکات چھوڑ دی، ہم نے حج چھوڑ دیا، ہم نے
عبادت چھوڑ دی، گناہوں سے توبہ استغفار چھوڑ دی، یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ لیکن جنہوں نے حضور کا کہا مانا، جنہوں نے حضور کے کہنے پر ایمان رکھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں جہان کی سلطنت عطا کر دی۔ یہاں تک کہ جب مدینے کے پاس جب جنگ قائم ہوئی تو اس جنگ کے اندر یہودیوں کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو منجیخوں میں رکھ کر سراقہ بن مالک کو پھینکا گیا۔ وہ کہا، سراقہ بن مالک نے کہا تھا کہ مجھے قلعوں کے اوپر پھینک دو۔ لوگوں نے کہا کہ کیوں؟ تمہاری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، تم مر جاؤ گے۔ سراقہ نے کہا تھا کہ مجھے موت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ میرے نبی نے فرما دیا ہے، اے سراقہ جب تک تیرے ہاتھوں میں کیسر اور کسرا کے کنگن نہیں آئیں گے اس وقت تک تجھے موت نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر۔ رسول نے جو فرما دیا انہوں نے اپنے دل میں ایمان رکھ لیا۔ مسلمانوں نے فتح کیا اور وہاں کا مال اور سونا اور چاندی مدینے لایا گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مال کے چاروں طرف گھوم رہے، سبحان اللہ۔ لوگوں نے پوچھا، اے عمر اس مال کے آس پاس کیوں گھوم رہے ہو، اس سونا چاندی کے اوپر ان سکوں کے آس پاس کیوں گھوم رہے ہو؟ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے سراقہ سے وعدہ کیا تھا، اے سراقہ میں تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، میرا دعویٰ ہے نبی نے جو کہا تھا کہ کیسر و کسرا سے کنگن آئیں گے، جب مسجد نبوی میں دربار لگایا گیا اور جب اس مال کو کھولا گیا تو سبحان اللہ اس مال میں وہ کیسر و کسرا کے بادشاہ کے کنگن موجود تھے، سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت سراقہ بن مالک کو بلایا گیا اور ان کے ہاتھوں میں وہ کنگن پہنائے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سراقہ بن مالک نے ان کنگنوں کو پہن کر میرے ساتھیوں عزیزوں وہ فخر محسوس کیا اور دنیا کو بتا دیا کہ میرے نبی نے جو کہا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور اسلام کا نظام اور اسلام کا جھنڈا ساری دنیا میں بلند و بالا رہے گا، اس لیے کہ حضور ساری کائنات کے لیے قانون ساز بن کر آئے ہیں، حضور ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، حضور ساری کائنات کے لیے اسوہ قانون بن کر کے آئے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلیں، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر کے زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہمیں اور آپ کو